مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس میں 3 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت تمام کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام پسند کیا گیا۔ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں عقید ختم نبوت کی حقانیت بیان کروں گا۔ یہ آیت در حقیقت تکمیل دین کی سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ دینی تعلیمات، احکامات اور ارشادات کی تکمیل کا نام ہی عقید ختم نبوت ہے۔ ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے، چنانچہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق انہیں خزانہ ہدایت سے نوازتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بن کر آئے، وقت کے ساتھ ساتھ احکامات اور تعلیم ملتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں تک پہنچاتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت، رسالت اور کتاب کا سلسلہ چونکہ ختم تھا، اس لیے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رشد و ہدایت کا سارا خزانہ دامن نبوت میں منتقل کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کچھ دامن قدرت میں تھا وہ سارا کا سارا نبی آخر الزمان، صاحب قرآن، ندائے دل و جان کو عطا کر دیا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ محترم حضرات، میں آپ کو انداز نبوت کی ایک جھلک بتاتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ سیرت میں ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطاب فرمایا۔ 1,24,000 جانثار صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ حضرات دیکھیے کمال قدرت، دنیا میں ہدایت پہنچانے والوں کی تعداد بھی 1,24,000 اور خاتم النبیین اور فخر المرسلین سے براہ راست دولت و ہدایت پانے والوں کی تعداد بھی 1,24,000۔ سارے صحابہ نے یک آواز ہو کر جواب دیا، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے حق کے ساتھ ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا۔ ذرا تاریخ پڑھیے، ذرا نبی کی سیرت پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر 3 دفعہ بلند آواز سے فرمایا، اللہم اشہدو، اللہم اشہدو، اللہم اشہدو، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ صحابہ سے گواہی لینا، مالک کائنات کو گواہ بنانا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا میں بھی عقید ختم نبوت کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ محترم حضرات، غزوہ بدر کی دعا اور ختم نبوت۔
غزوہ بدر کے موقع پر 313 نہتے مجاہدوں کو کفر کے سامنے کھڑا کر کے امام الانبیاء نے وادی بدر میں جو دعا مانگی تھی، ذرا اس پر غور تو کیجئے، ذرا اس پر غور تو فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذا العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ یہ تاریخی دعا عقید ختم نبوت کی ترجمان ہے، یہ دعا عقید ختم نبوت کا شاہکار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دعا کے راوی ہے۔ محترم حضرات، میں بات کر رہا تھا جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطاب کی۔ اسی موقع پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی آئی، آخری پیغام آیا، اور یہی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر فاروق، قرآن مجید میں ایک آیت اس قدر اہم اور قیمتی ہے کہ وہ ہمارے یعنی اہل یہود کے لیے نازل ہوتی تو ہم اس کی خوشی میں عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے بتلایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے نزول کا اہتمام ہی عید کے دن کیا تھا، بلکہ اللہ نے 3 مشترکہ خوشیوں کے موقع پر اس آیت کو نازل کیا۔ یوم العرف کا دن، یوم العرفہ کا دن، عید کا دن اور جمعہ کا دن اور عصر کا وقت تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تیسری بات یہ بیان فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، انوارات اور برکات کے باعث اللہ نے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک باز ساتھیوں کو دینی و دنیاوی دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن محمدی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا۔ ساتھی کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں، جمعیت کوئی نہیں، خاندان ہے لیکن دشمن، وسائل کوئی نہیں، جس کا کام تھا فرد واحد نے اسی کے نام سے شروع کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دین کا کام کرو، اللہ اس کے صدقے میں دنیا عطا کرے گا۔ ذرا تاریخ تو پڑھو مکہ کے یتیم کی، ایک ہی تھانا، ایک کو مانا، پھر سب نے اس کی مانا۔ یاد رکھو اصل چیز دین ہے، دنیا کی حیثیت اور وقعت ہی کچھ نہیں۔ کملی والے نے دین کا علم اٹھایا، دنیا پیش نظر نہ تھی، لیکن دین کے صدقے اللہ نے دنیا قدموں میں رکھ دی۔ اسلام کی ترقی، استحکام، عروج، یہ سب کیا تھا؟ دین کی محنت کے نتیجے میں تھا۔ غزوہ بدر میں 313، حدیبیہ میں 1400، غزوہ حنین میں 12000، احد میں 700، فتح مکہ میں 10000 اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ دین کی برکت تھی۔ اللہ نے اتمام نعمت کا اہتمام اس طرح کیا کہ دینی و دنیاوی دونوں طور پر اللہ نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ مسلمانوں کو اللہ نے طاقت دی، دین کے صدقے طاقت دی، قوت دی، حشمت دی، غلبہ دیا، بالا دستی دی، سرفرازی دی، سربلندی دی، یہاں تک کہ 4 داغ علم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ڈنکے بج گئے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تیسری بات یہ ذکر فرمائی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کو پسندیدہ دین قرار دینے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس دین کی امتیازی وجہ یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، جو نبی نوع انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنما کا انمول خزانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام دینوں پر فوقیت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کے غلبے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی بنیادی وجہ ہی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت نام ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا، ختم نبوت نام ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافعیت کا، ختم نبوت نام ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا، ختم نبوت نام ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکملیت کا، ختم نبوت نام ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالیت کا۔ معلوم ہوا کہ رحمت کائنات کے بعد جو شریعت ہوں گی وہ جعلی ہوں گی، جو دین ہوگا وہ بناوٹی ہوگا، جو نبوت ہوں گی وہ 2 نمبر ہوں گی، جو رسول ہوگا وہ فضول ہوگا، جو نبی ہوگا وہ در حقیقت غبی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام دینوں پر فوقیت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کا وعدہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچا دین دے کر تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر۔ ہمارے دین کے 4 اہم شعائر تمام شعبوں میں غالب آنے کے لیے جامعیت اور کاملیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے دین کے 4 اہم شعائر رب، قرآن، رسالت، کعبہ۔ اب ان چاروں شعائر اسلام کی جامعیت اور کاملیت تو دیکھیے، ذرا غور کیجئے۔ ہمارا رب رب العالمین ہے، ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن ہدی للعالمین ہے، ہمارا کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، ہمارا رسول تمام سارے جہانوں کا رب ہے، ہمارا رب سارے جہانوں کا رب ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی اور رسول ہے، ہمارا کعبہ دنیا میں واحد مرکز ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، ہمارا قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، قرآن خدا کی آخری کتاب ہے، قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، قرآن شریعت منبع ہے، قرآن غیر متبدل ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن مستند ہے، اس کی ہدایت، اس کی تعلیم، اس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن دائمی ہے تو قرآن لانے والے نبی کی بھی نبوت اور رسالت دائمی ہے۔ قرآن خاتم الکتاب ہے تو جس پر نازل ہوئی وہ خاتم الانبیاء ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے بعد قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، تو قرآن لانے والے نبی کے بعد بھی قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ قرآن عقیدہ ختم نبوت کا ترجمان ہے، قرآن ناموس رسالت کا نگہبان ہے۔ اگر قرآن کے بعد کوئی ذلی کتاب نہیں ہو سکتی تو صاحب قرآن کے بعد بھی کوئی ذلی نبی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، قرآن کا اپنا وجود عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حجت ہے۔ اسی قرآن میں 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی ملا کر فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قیامت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انداز نبوت بتاتا ہے کہ سید الکونین کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک شاعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آتے رہے دنیا میں کما قیل لہم والخاتم حقکم کے ختم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تما، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تما، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔
اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا. ابھی کال کریں. الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.